وہ ایک بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی کیاس آئے. ہمارے حالات افغانستان کے بارڈر کے اوپر کشیدہ ہیں, یہ نازک موڑ پہ ہیں. آپ کے سامنے یہ جنگیں لگی ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا ہائیسٹ ان امپلائمنٹ, پی ڈی ایم ہی کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے. ان کو تو یہ ساری معلومات ہیں. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ معاملات جو ہیں ان کی طرف کوئی موڑ کاٹ جائیں, ان کو چاہیے کہ کوئی کردار ادا کریں کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کریں. حکومت اور تحریک انصاف اب آمنے سامنے ہیں اور سیاسی کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی ہے. حکومت نے پی ٹی آئی کے گرد پوری طرح شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ایک بار پھر بند کر دی گئی ہیں اور دیکھا جائے تو دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص سے کسی بھی قسم کی سیاسی ملاقات ناممکن ہے. اور ناظرین, حکومت نے سیاسی افراتفری پھیلانے والے عناصر کے خلاف بھی گھیرا تنگ کر دیا ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے کیسز میں ملوث تحریک انصاف کے 132 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں اور انہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. اب کوئی ملزم بیرون ملک فرار نہیں ہو سکے گا. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف ایک نیا چیپٹر کھول دیا ہے. بیرسٹر گوہر کو چیئرمین تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ آزاد سینیٹرز کو پارٹی میں شامل کرنے کے اہل نہیں ہیں, جس پر بیرسٹر گوہر نے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے. سینیٹر فیصل واوڈا اس وقت فل پاور موڈ میں نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے انہوں نے دو ٹوک پیغام دیا کہ اگر کوئی عمرانیت پر فرنٹ فٹ پر آئے گا تو اس کا نہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا. ان کے مطابق پیر سے ایسی کی تیسی ہوگی اور پی ٹی آئی کے خلاف نااہلی, پابندی, 9 مئی کیسز کا منطقی انجام شروع ہو جائے گا. فیصل واوڈا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہندوستان کا لبادہ اوڑھ کر ایوان میں بیٹھے افراد کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیا جائے گا. جبکہ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کھل کر ٹکر لینے پر آ گئی ہے. گزشتہ روز پشاور طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا جس میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں اہم قرارداد منظور کی گئی ہے. قرارداد میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی عوام بانی کو قومی ہیرو اور حقیقی وزیر اعظم مانتے ہیں. وہ قومی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ بانی اور ان کی اہلیہ سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اسی تمام در صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن ہے سینئر سیاستدان ہیں بیرسٹر دانیال عزیز صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس وقت ملک پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ملکی سیاست آپ کس رخ میں جاتے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دردہ حرارت بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسے آپ ذکر کر رہے تھے, اس میں مین جو کردار ہے وہ عمران خان صاحب کا خود ہے. ان کا جو ماشاءاللہ ٹویٹر ہینڈل ہے اور اس کے اوپر جس قسم کے پیغامات آ رہے ہیں اور جس قسم کے مختلف وہ تہمتیں اور اپنا سخت رویہ بار بار اس میں ذکر کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے اسٹیٹ نے بھی پھر ریئیکٹ کرنا ہے, کیونکہ جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ بجائے کہ اپنے کیسز کو پیروی کرنے کے اور عدالت میں اس چیز کو لے جانے کے, وہ ایک بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی کیاس آئے. تو جب ہمارے حالات افغانستان کے بارڈر کے اوپر کشیدہ ہیں, جب انڈیا کے ساتھ ابھی ان کا جو سندور والا اٹیک تھا پاکستان کے اوپر وہ صرف سسپینڈڈ ہے, ختم نہیں کیا گیا ہے, اور ہم اپنی پاکستان کی معیشت کو تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. البتہ میرے خیال میں حکومت اس میں فی الحال ناکام ہے, لیکن بہرحال یہ بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے. تو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ حالات یہ نہیں کہ نازک موڑ پہ ہیں. آپ کے سامنے یہ جنگیں لگی ہوئی ہیں اور آئے دیہڑے حملے ہو رہے ہیں, کبھی بلوچستان میں, کبھی خیبر پختونخوا میں. تو ان چیزوں کو نپٹانے کے لیے بجائے معاونت کرے حکومت اور ایک سیاسی تقویت دے کوششوں کو جو پاکستان کی ہیں کہ ان چیزوں کو نپٹائیں, وہ مزید مشکلات کا مطلب شکار بناتے چلے جا رہے ہیں. تو اس حالات میں پھر ایک ریئیکشن تو آئے گا. اب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے, اور دو غلطیوں سے کوئی چیز درست نہیں ہو جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ تو کمال کے دلیر اور پورا انہوں نے جفاکش قسم کی جو ہے نا ایک پرکشش وفاداری دکھائی ہے, اور یہ سارا کچھ سامنے آیا ہے. لیکن ان کی لیڈرشپ ان کو گاجر مولیوں کی طرح جنا ضائع کر رہی ہے اور ذبح کرتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کب تک چل سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً دانیال صاحب پی ٹی آئی کے پاس ابھی تک کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی, کوئی قیادت جو ہے وہ اوورٹیک نہیں کر رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس طرح سے سنبھالا نہیں مل پا رہا ہے, اور ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی ہیں, نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں, اور اب یہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے. تو پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اندھے دھن
ایک چیز کے پیچھے لگ جانا ایک بات ہے، لیکن اس کو سوجھ بوجھ اور شعور رکھنا اور سمجھنا وہ دوسری بات ہے۔ ابھی ہمارے پاس لیبر فورس سروے آیا ہے 5 سال کے بعد، یعنی یہ پی ٹی آئی نے سسپینڈ کیا تھا عمران خان صاحب نے، کیونکہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں وعدہ کی تھی نوجوانوں کو، اور وہ جب سامنے نہیں آ رہا تھا اور لیبر فورس سروے حکومتی سطح پر اعداد و شمار ثابت کر رہے تھے کہ یہ ان کا دعویٰ جو ہے یہ فیل ہو گیا، تو انہوں نے اس کا پلگ کھینچ دیا۔ جب اس کا پلگ کھینچ دیا تو اس میں پاکستان میں بجائے ریئیکٹ کرنے کے اور اس کو بہتر حکمت بنانے کے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اب آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 2023 کا جو سینسس تھا اس میں خیبر پختونخوا میں 15 سال حکومت کے بعد 31.4% ان امپلائمنٹ آئی ہے، نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ بلکہ تمام پاکستان کے حصوں کے یعنی صوبوں کے درمیان بائی فار خیبر پختونخوا ہائیسٹ ان امپلائمنٹ، یعنی بے روزگاری کی سطح سب سے بلند تر سطح پر ہے۔ اور پھر ابھی جو لیبر فورس سروے آیا ہے اس میں پھر وہی رزلٹ آ رہا ہے۔ تو اب سوال تو یہ پوچھنا ہے کہ جو جماعت جو ہے نوجوانوں کی مستقبل کو ترک کر رہی ہے، اندھیرے میں اچھال رہی ہے، وہی اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ شعور جو بتاتے ہیں ہمیں کہ جی ہمیں بڑا شعور ہو گیا، تو یہ کیا لنگر خانوں نے طے کرنا ہے؟ یہ کیا ان کے جو یہ بزدار صاحب ہیں یا یہ جو مرغیوں کو 100 مرغیاں زندہ جلا کے جو ہے نا بلائیں اتارنی ہے چھت پہ یا دیوار میں، انہوں نے طے کرنا ہے، یہ انہوں نے بہتر بنانا ہے۔ اب خدا کا خوف کریں، پاکستان ایک بڑا مطلب پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے دور میں، ہائیسٹ انفلیشن ان دی ہسٹری آف پاکستان۔ دانیال صاحب بالکل معیشت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن اس طرح میں اس صورتحال میں اگر ہم اس طرح کے بیانات سنیں تو یہ بھی کوئی بڑے حوصلہ افزا نہیں ہے۔ سینیٹر فیصل وافدہ صاحب جو ہے انتہائی سخت بیان دے رہے ہیں، بلکہ شعلہ بیانی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آئندہ دنوں میں حکومت تحریک انصاف کے خلاف سخت ایکشن لینے جا رہی ہے۔ دانیال صاحب آپ بھی ویسے پاور کوریڈورز کا حصہ رہے ہیں اور اب بھی آپ کے تعلقات تو ہیں، سر کیا ایکشن ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ جو بیانات ہیں دونوں طرف سے جو آ رہے ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوا ہے، اور نہ ہی میرے خیال میں اس قسم کا کوئی ایسا رد عمل سامنے آیا جس کو بہت ہی وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے بھی یہی بیانات آتے ہیں جی آخری کارڈ ہے، آخری پتہ ہے اور آخری یہ ہماری ہمت ہے، اور اس طرح سے چیزیں جو ہیں، تو یہ بار بار جو ہے مطلب استعمال کر رہے ہیں چیزوں کو کہ یہ سٹر اپ کریں پاکستانی عوام کو، اور کسی طرح سے کوئی ایسی چال بنائے کہ یہ اوور پاور کر لیں اسٹیبلشمنٹ کو، جبکہ ہمارے دونوں پڑوس میں جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ہم جنگ کی کیفیت میں ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے بار بار کہ ہم نے سندور ختم نہیں کیا ہے، اور ہمارا جو شاہراہ ہے جس میں پانی کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک زیر تاب ہے۔ دنیا میں یہ فوکس آیا ہوا ہے افغانستان پہ، چین، ایران، ترکی، تمام۔ دانیال صاحب آپ نے صحیح کہا، یعنی ہمیں دونوں جانب سے خطرہ ہے، بھارت سے بھی دیکھا جائے، افغانستان سے بھی دیکھا جائے تو خطرہ موجود ہے، لیکن سر بیرونی دشمن سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے اندر کے لوگوں سے لڑنا پڑ جائے تو وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ ان کو اس حد تک نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، یعنی ان کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، اینٹی تو برقرار رہنی ہے۔ تو سر آپ نہیں سمجھتے کوئی افہام و تفہیم کے ذریعے اب بھی راستہ نکل سکتا ہے، ابھی بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے جیسے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ جی اس میں بہت کوششیں ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اور مختلف مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں یہ معاملہ سارے کا سارا ہی رفع دفع ہونے کی صورت میں تھا۔ بالکل درست فرمایا دانیال صاحب، مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور پھر ہوا میں اڑ جاتی ہے، مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار دونوں ہی نہیں لگتے، لیکن ہم اس صورتحال میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی حکومت کھل کر ٹکر لینے کا فیصلہ کر چکی ہے، پشاور میں سیاسی پاور شو کیا اور بانی پی ٹی آئی کو قومی ہیرو قرار دیا گیا، اور کے پی حکومت کا جارحانہ رویہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان دے گا، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے آگے کیا ہوگا؟ آخرکار ان کو کسی نہ کسی طرح سے یہ معاملات جو ہے، کہاوت ہے کہ الجھا ہوا دامن چھڑاتے نہیں ہیں جھٹکے دے کے، تو یہ جھٹکے دے کے تو کسی نے نہیں نا یہ معاملات آگے بڑھنے۔ تو میرے خیال میں یہ جس کے ساتھ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، ابھی انہوں نے بیان دیا تھا کہ اچک زئی صاحب کو اور یہ جو مولانا صاحب ہیں ان کو انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، تو وہ پھر کدھر گئے؟ جب آپ اس طرح کے شعلہ انگیز بیان دینا شروع کر دیں گے اور اپنا مس یوز کریں گے اپنی فیسلٹی کو، ملاقاتوں کو، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا ری ایکشن آئے گا وہاں سے؟ ہار تو نہیں بنائیں گے نا۔
تو جب انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ مذاکرات کریں تو اس کو موقع دیں. دوسرے دن ایک طرف آپ کہتے ہیں مذاکرات کر لیں, ان کو لیے نومینیٹ کر دیتے ہیں, دوسرے دن آپ آگ بگولا بیان دے دیتے ہیں کہ ان کی ایسی کی تیسی میں دیکھ لوں گا. تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلنا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. اچھا دانیال صاحب, وزیر اطلاعات عطا آرٹ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپشن دی ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما بانی کے بیانیے سے لا تعلقی کا اظہار کر لیں تو ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. مطلب جس طرح سے ایم کیو ایم میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ الطاف حسین کو مائنس کیا گیا تھا, کیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے ایسا ممکن ہے کہ وہ بانی کے بیانیے سے لا تعلقی کا اظہار کریں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ووٹ ہی خان کا ہے, سیٹیں ہی اس کی ہیں, پاپولیرٹی ان کی ہے. نہیں, میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جو مذاکرات چلے تھے, میں نومبر کی بات کر رہا ہوں, لاسٹ نومبر کی, یہ جو گزرا نہیں ہے پچھلے سال کا, اس میں معاملات بالکل اپنی نہج پہ پہنچ چکے تھے. پھر انہوں نے خود جھٹلایا اس کو, ساری چیز کو. تو اس میں یہ ہے کہ اگر مائنس کرنا ہوتا تو پھر ان کے ساتھ کیوں یہ مذاکرات چلتے؟ وہ خود مانے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بہائنڈ دا سینز چل رہے تھے. جب ان کو نکالا گیا تھا اس وقت پریزیڈنسی میں جا کے تو یہ باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے, وہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے, اور عوام کو ایک ایسا تاثر دے رہے تھے کہ جیسے ہم پتہ نہیں کیا کوئی مطلب پورے ملک میں جو ہے احتجاج چلائیں گے, اور پیچھے سے جا کے وہاں ملاقاتیں کرتے رہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سب پتہ ہے, یہ جان بوجھ کر, میں نے بڑی دفعہ کہا ہے, شاید آپ کے چینل پہ بھی کہا ہے, آج سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے, کہ یہ جب یہ پاپولیرٹی ان کو جو سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے سارا راز ہے, تو یہ بات چیت بھی کریں گے اور لڑائی بھی کرتے چلے جائیں گے. تو وہی ٹاک فائٹ میں نے اس کا نام دیا تھا. دانیال صاحب, آپ میل ملاقاتوں کی بات کریں, یقیناً جب ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے میل ملاقاتیں بھی کرتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عسکری قیادت کے خلاف انتہائی توہین امیز اور تضحیک امیز مہم بھی جاری ہے. تحریک انصاف اس مہم کے ذریعے پیغام کیا دینا چاہتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ جی, اس کا مقصد یہی ہے کہ عوام کے دلوں میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی مطلب ان کے لیے کوئی نفرت پھیلائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس کی ساری جو بی بوئے ہیں یہ پی ٹی آئی نے خود بوئے ہیں. صحیح. اس وقت جب یہ جا کے ٹیکسس میں اور امریکہ میں جلسے کرتے تھے, جو کہتے تھے کہ میں ملاقاتیں بند کر دوں گا, میں, اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے بتاتے تھے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا, اور ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے کہتے تھے ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات بنائیں, تو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے, اس کی سزا موت ہے, میں کیسے بنا دوں. پھر اس کو برطرف کر دیا. اسی طرح سے پنجاب کا آئی جی ہٹا دیا کہ آپ جو ہے مخالفوں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے, اور یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کو لگا دیا پیچھے کے نیب کے ذریعے اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کے ذریعے, سب کو جو ہے نا گرفتار کر لیں اور ان کو جو ہے نا تنگ کر دیں. تو یہ ساری جو میڈیا کے اوپر جو کربز لگائی گئی, یہ سارے راستے تو عمران خان نے خود دکھائے. اور اس وقت یہ کہہ رہے تھے, مشاہد اللہ صاحب نے سینٹ کے فلور پہ کہا کہ ہم تو عادی ہیں, آپ کے جب ساتھ ہوگا تو آپ کو آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس وقت تو یہ ان کے بڑی پھوک بھری ہوئی تھی. میرے والد کے اوپر انہوں نے گندم چوری کا مقدمہ دے دیا اور جعلی مقدمے بنائے, میرے پہ بنانے کی کوشش کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب ہم نے دیکھا ہوا ہے, یہ ان کے ساتھ ذرا پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو اس کے ذرا زیادہ مطلب ان کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ درجہ اور یہ حد بڑھانی, یہ سارا ان کا اپنا کارنامہ ہے, یہ انہوں نے طے کی ہے ساری چیزیں. بالکل دانیال صاحب, انہوں نے غلط کیا ہے, اور اس موقع پر بھی ان کے اپنے وزراء بھی کہتے رہے کہ رانا ثناء اللہ یا اور دیگر کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے وہ بالکل غلط تھے, نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن سر یہ بار بار اقتدار کا کھیل, پھر بار بار آ کر پاور میں آپ بدلا لیں, سر اس کو کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا چاہیے تاکہ ملک میں سیاسی استحکام آئے, ملک آگے بڑھ سکے. غیر یقینی کا خاتمہ. بالکل, میں آپ سے اگری کرتا ہوں, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے پہلے ہی آپ کے ابھی اس پروگرام میں کہا ہے کہ 2 غلطیوں سے کوئی درستگی نہیں ہو جاتی. اگر ایک فریق نے غلطی کی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلطی در غلطی کے لے جائیں. اور میرے خیال میں اس حکومت کو, اور اس جو یہ ایک قسم کی پی ڈی ایم ہی کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے, ان کو تو یہ ساری معلومات ہیں کہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کی طرف کوئی موڑ کاٹ جائیں, ان کو چاہیے کہ کوئی کردار ادا کریں, کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کریں. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنی کانفیڈنس ہو. اس وقت پی ایم ایل این تو لاہور ہار چکی ہے, باقی تو چھوڑیں گجرانوالہ, فیصل آباد اور پنڈی میں کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے سروائیول کے, کہ یہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ساتھ چلیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنی سیاسی ساکھ کو سمجھیں اور دیکھیں. کوئی بات نہیں, ہار جیت سیاست میں ہوتی رہتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے اپنی تمام جو ساکھ ہے اس کو تباہ کر دیں. اور اس وقت جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, جو آپ غلطیاں آپ کہہ رہے ہیں, وہ اپنی سیاسی ساکھ مکمل تباہ کر رہے ہیں آنے والے دنوں کے لیے بھی.
अपनी सियासी साख को बेहतर करें। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से सूरत हाल है, दोनों पार्टीज ही एक दूसरे के खिलाफ हैं और इस तरह मुल्क में अदम इस्तेहकाम ही होगा, और हम चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम आए। सियासतदानों को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करें, एक दूसरे के लिए थोड़ा रहम दिल हो जाएं, यही कह सकते हैं। वरना दानियाल साहब का एक तो शुक्रिया अदा करते हैं और दूसरा उन्होंने वो जो इशारा दिया बड़ा अहम है, और ये इस तरह लगता नहीं है कि ये कोई इस तरह की गैर हकीकी बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हालात कभी भी बदल सकते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा होता रहा है, तो इनको भी चाहिए जो दीगर सियासी जमातें जिन्हें उन्होंने PDM कह के मुखातिब किया, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो भी अपनी सियासी बका के लिए कुछ इस तरह के फैसले लें जो कि मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो, ना कि सिर्फ उनके अपने मफादात को सर्व करे। तो देखते हैं जनाब क्या होता है।